سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ڈائبٹیز ہے، جسے عام طور سے شکر کی بیماری کہا جاتا ہے، جس میں ہم نے ذکر کیا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا۔ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے، جو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بڑی عمر میں ہوتی ہے، تو یہ جو ہے ہماری طرز زندگی کی وجہ سے بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس مرض میں مسلسل جو ہے نا شکر کی مقدار جسم خون میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور نظام شکر جو ہے وہ انسولین درہم برہم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا مرض یعنی شکر کا مرض مستقل ہو جاتا ہے۔ اس ڈائبٹیز کا علاج اس کے اسباب کا ازالہ ہے، یعنی علاج بعد میں ہوتا ہے، پہلے یہ کہ جس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پروٹیکشن کس طرح سے اپنے جسم کی جا سکتی ہے ڈائبٹیز سے، تو اس غرض سے ایک لاہ عمل ہے، اس کو اختیار کیا جائے، جس میں نمبر 1 پہ ہے، یعنی پہلے نمبر پہ ترک شکر، یعنی کہ چینی کو ترک کر دینا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چینی جو ہے سلو پوائزن جس کو کہتے ہیں، وائٹ پوائزن اس کو اب نام دیا گیا ہے، تو وہ ہے۔ تو اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو ہو سکتی ہے، اور بالکل ایچ پہ ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ آپ کو ہو سکتی ہے ڈائبٹیز، تو آپ سب سے پہلے جو چیز ترک کریں وہ شکر ہے، وہ چینی ہے۔ چینی کا استعمال، چینی سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال، جیسے کیک پیسٹریز ہیں، جیسے کوکیز ہیں، بسکٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جو میٹھی چیزیں جو ہمارے ہیں، جس ٹائپ کے حلوے اور شیرینیاں کھائی جاتی ہیں، مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں، اس کو سب سے پہلے چھوڑ دیں۔ جس قدر شکر آج کل کھائی جا رہی ہے وہ خلاف فطرت ہے، یعنی ہماری فطری ضرورت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اگر باقی جیسے کہ ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے کچھ میٹھا کھانے کی، تو اس کے لیے بہت ہی تھوڑی سی چیز جو زبان پہ ذائقہ دے دیتی ہے، بس وہی کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھر بھر کے پلیٹیں اور بول کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ یہ ہضم ہو سکتی ہے اور نہ جذب ہو سکتی ہے۔ اس قدر شکر کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ جسمانی انسولین صرف ہوگی، یعنی کہ ہمارا لبلبا جو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ اتنی انسولین پیدا کر سکے کہ جس سے ہمارے جسم کی جو ہے خون میں شکر کی مقدار جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے، اور انسولین کی جو ہے نا جسم میں کمی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو غذا میں بھوسی مناسب ہوتی ہے، ان میں ڈائبٹیز کا مرض یعنی شکر کا مرض عام نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنا چھنا ہوا آٹا، کتنا میدا کھایا جاتا ہے، کتنا جو ہے نا مٹھائی کھائی جاتی ہے۔ جس زمانے میں برٹن میں یعنی انگلینڈ میں آٹے سے بھوسی علیحدہ نہیں کی جاتی تھی، وہاں پہ ڈائبٹیز بہت کم تھی، لیکن اب تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب بھی زمانہ پھر بھی لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے اور نالج ہو گئی ہے، اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ بھوسی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اب براؤن بریڈ بھی وہاں پہ ملتی ہے، جو وہ ہوتی ہے، یعنی کہ ڈبل روٹی وغیرہ بھی، وہ بھی براؤن ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے نا بھوسی کا استعمال اور موٹے اناج کا، جن کو ہمارے یہاں بالکل ہی کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، جانوروں کا کھاجا کہتے ہیں ان کو، جیسے جو ہے باجرہ ہے، اس قسم کے اناج، یہ ہمارے جسم کے لیے بہت بہت اچھے ہیں، لیکن ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ باہر کے ملکوں میں، مغربی ممالک میں ان کو یہ سب سے زیادہ، اگر ان کا دلیا آپ لینے کے لیے جائیں، اگر ان کا سیریل آپ لیں تو وہ زیادہ مہنگا ملے گا بنسبت اور دوسری چیزوں کے۔ تو یہ ہے کہ بھوسی کا استعمال بہت زیادہ کریں، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ موٹاپا نہیں ہونے دیا جائے، کہ زائد ضرورت غذا کو جزو بدن بنانے کے لیے ضروری انسولین کی ضرورت پڑے گی۔ اب تک اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یا آپ اس قسم کی کوئی صحت کے بارے میں اپنی تذکرے سن رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ پتہ ہوگا
کہ ہمارے جسم میں جو غذا ہے وہ اندر جا کے وہ شکر میں کیمیکل چینجز ہوتے ہیں، شکر میں تبدیل ہو جاتی ہے، گلوکوز میں، اور وہی ہمارے جسم کو صحیح رکھنے میں، ہمارے دماغ کے صحیح رکھنے میں اور ہمارے اعضاء اور جوارے کو صحیح رکھنے میں، ایک ایک سیل میں ہمارے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں وہی کام آتی ہے۔ اچھا، جس کا بار انسولین کے ذخیروں پر، اگر ہم زیادہ میٹھا کھائیں گے، اس قسم کی چیزیں کھائیں گے اور ہم موٹے ہو جائیں گے تو انسولین کے ذخیروں پر پڑے گا اور انسولین جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ صبح 1 گھنٹے کی سیر کو اپنا شعار بنا لیا جائے، یعنی ضروری صبح سویرے اٹھیں، اپنے ضرورت سے فارغ ہو کے 1 گھنٹے ضرور اپنا واک کریں۔ ورزش جسم کی شکر کو اسی طرح کم کرتی ہے جس طرح انسولین کرتی ہے۔ اگر ورزش نہیں کی جائے تو زائد انسولین کی ضرورت پڑے گی۔ ورزش کی اس افادیت کی طرف لوگوں کا ذہن عموماً نہیں جاتا ہے، اس لیے ہر عمر میں ورزش کو فروغ دیا جائے۔ چوتھا کیا ہے کہ بعض ادویہ مثلاً کارٹیسون، ضبط ولادت کی گولی اور جو پیشاب آور گولیاں ہوتی ہیں خصوصاً تھائرائیڈ، وہ شکر کو زیادہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ڈائبٹیز کا رجحان ہے وہ ان ادویات سے پرہیز کریں، یعنی کہ ولادت ضبط ولادت کی جو گولیاں تو اسپیشلی اور کارٹیزون کہ وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ اس حالت میں ہو سکتی ہیں۔ پھر ہے کہ 5ویں نمبر پہ کیا ہے، تفکرات بھی وجہ ڈائبٹیز ہیں۔ چونکہ معاشرتی بلندی کے ساتھ غذا بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے تو موٹاپا بھی آتا جا رہا ہے، اور موٹاپا آتا جا رہے ہیں تو اور دوسری بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تفکرات بھی بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم مستقل جدوجہد کریں کہ ہماری انکم بڑھے، ہم دوسروں سے مقابلے کی جو ہمارے ایک روش ہوتی ہے کہ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں تاکہ ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں، تو اس میں تفکرات بھی بڑھتے ہیں۔ ان حالات میں ان کا علاج اپنے آپ کو مصروف رکھنا، غذا کی اصلاح کرنا، ورزش کرنا ہے۔ پھر فربہ اندام اور بچے کی ولادت بھی ڈائبٹیز کا پیش خیمہ ہے۔ جن خواتین کو 4 کلو سے زیادہ وزن کے بچے ہوتے ہیں ان کو آئندہ عمر میں ڈائبٹیز کا شدید خطرہ ہے، چنانچہ ان کے لیے اسی زمانے سے احتیاط اشد ضروری ہوتی ہے۔ پھر ہے موروثی رجحان، ڈائبٹیز کی اہم وجہ ہے جس کا فی الوقت تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ان لوگوں کو احتیاط میں سختی برتنا چاہیے، اور جن خاندانوں میں ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو ہرگز اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں نہیں کرنا چاہیے تاکہ آگے آنے والی نسل کو ڈائبٹیز سے تحفظ مل سکے۔ بلوغتی ڈائبٹیز کی احتیاط اور علاج یہ ہے کہ غذا میں سے شکر اور شکر کی آمیزش والی چیزیں اشیاء حذف کر دی جائیں، اور گندم، چاول، آلو چھلکے دار ہوں جو مقررہ اور محدود مقدار میں کھائے جائیں۔ لحمیات میں زیادہ تر پھلیوں، گوشت مرغی کم، مچھلی مناسب یعنی ہفتے میں 1 پاؤ، اور چکنائی کم مقدار میں یعنی 3 سے 4 چمچے 14 گرام لیا جائے، لیکن سبزیوں اور ترکاریوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔